تصویر ایک اور اس کے ہزاروں راز۔ 500 سال پہلے ایک مشہور آرٹسٹ لیونارڈو ڈا وینچی نے ایک مشہور پر ایک ادھوری پینٹنگ بنائی تھی۔ تب شاید وہ بھی نہیں جانتا تھا کہ یہ پینٹنگ دنیا کی سب سے مہنگی اور پراسرار پینٹنگ بن جائے گی۔ آخر کیا ہے اس پینٹنگ میں جو 500 سال سے پوری دنیا کو حیرت میں ڈالے ہوئے ہے؟ السلام علیکم دوستوں، آپ موجود ہیں ورلڈ آف ریئلٹی میں۔ آج آپ مونالیزا کی پینٹنگ کے بارے میں کچھ ایسی پراسرار باتیں جانو گے جو آپ کو بھی حیران کر دیں گی۔ اس ویڈیو میں آپ جو کچھ بھی دیکھو گے وہ حقیقت پر مبنی ہے اور وہ سب کچھ آپ کو گوگل پر بھی مل جائے گا۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کرنا۔ سن 1910 میں مونالیزا کا ایک دیوانہ فین میوزیم آیا اور اس نے مونالیزا کی پینٹنگ کے سامنے کھڑے ہو کر خود کو گولی مارنے کی کوشش کی۔ یہ سب اس نے اس لیے کیا کیونکہ وہ مونالیزا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر مرنا چاہتا تھا۔ فرانس کے شہر پیرس میں رکھی ہوئی لوور میوزیم میں مونالیزا کی یہ پراسرار اور خوبصورت پینٹنگ کو دیکھنے پوری دنیا سے ہر سال 60 لاکھ لوگ آتے ہیں، لیکن تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے ہر شخص کو اس پینٹنگ کو دیکھنے کے لیے صرف اور صرف 15 سیکنڈ کا ٹائم دیا جاتا ہے۔ مانا جاتا ہے کہ اس پینٹنگ کی سب سے خاص بات مونالیزا کی وہ پراسرار اسمائل ہے۔ مطلب ایک طرف سے دیکھنے پر لگتا ہے مونالیزا اسمائل کر رہی ہے، جبکہ دوسری طرف سے دیکھیں تو یہ اسمائل مدھم ہو جاتی ہے اور پھر یہ اسمائل غائب ہو جاتی ہے اور ایسا گمان ہوتا ہے جیسے یہ پینٹنگ زندہ ہے۔ کیا مونالیزا حقیقت میں بھی موجود تھی؟ یہ راز آج تک کوئی نہیں جان پایا۔ دوستوں، ایک تھیوری کے مطابق اس کا اصل نام مونا گریڈینی تھا۔ اس کا شوہر اٹلی کا ایک مشہور تاجر تھا جس کا نام فرانسسکو جیوکونڈا تھا۔ اس نے ہی لیونارڈو ڈا وینچی کو اپنی بیوی کی پینٹنگ بنانے کو کہا تھا، اس لیے مونالیزا کو جیوکونڈا بھی کہا جاتا ہے۔ لیزا کی عمر تب 15 سال تھی جب اس کی شادی اس شخص سے کرا دی گئی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ شادی اس کی مرضی کے خلاف کی گئی تھی کیونکہ فرانسسکو نارتھ افریقہ سے عورتوں کو غلام بنا کر ان کو اپنے اور اپنے دوستوں کے گھروں میں کام کرنے کے لیے رکھا کرتا تھا۔ اس کو لیزا پسند آئی اور لیزا کے گھر والوں نے اس کی دولت دیکھ کر لیزا کی شادی 1495 میں اس شخص سے کر دی۔ لوگوں کے مطابق پینٹنگ میں مونالیزا کی اداس مسکراہٹ کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ عورت اپنی زندگی میں خوش نہیں تھی۔ 23 جون 1852 کو لیوک میسپیرو، جو کہ ایک فرینچ آرٹسٹ تھا، اس نے اپنے ہوٹل کے 4تھے فلور سے چھلانگ لگا کر خودکشی کر لی۔ اس کے کمرے سے ایک لیٹر ملا جس پر اس نے لکھا تھا کہ اتنے سالوں کی اس کی ریسرچ کے بعد بھی وہ اپنی محبت یعنی مونالیزا کی اسمائل کے راز کو نہیں جان پایا، اس لیے وہ اپنی جان دے رہا ہے۔ فرینچ قوانین کے مطابق نہ تو کوئی اس پینٹنگ کو خرید سکتا ہے اور نہ ہی بیچ سکتا ہے، اس طرح یہ پینٹنگ پرائس لیس ہے۔ 11 اگست 1911 کو جب اس پینٹنگ کو چوری کر لیا گیا تھا تو سارا پیرس شہر لوور میوزیم کے باہر جمع ہو گیا تھا اور لوگ مونالیزا کی پینٹنگ چوری ہو جانے پر رو رہے تھے۔ اس انسیڈنٹ کے بعد لوور میوزیم کو ایک ہفتے کے لیے بند کرنا پڑا تھا۔ مونالیزا کی پینٹنگ 2 سال تک غائب رہی اور اس وقت اس پینٹنگ کے چوری کا الزام پیبلو پیکاسو کو دیا جاتا رہا، لیکن چور کوئی اور تھا۔ ونسینزو پروگیا نامی ایک شخص 1913 میں یہ پینٹنگ اٹلی کے ایک میوزیم کو یہ پینٹنگ سیل کر رہا تھا تو اسے پکڑ لیا گیا۔ ونسینزو ایک اٹلی کا شہری تھا اور اس کا خیال تھا کہ مونالیزا کو فرانس میں نہیں بلکہ اٹلی میں ہونا چاہیے کیونکہ لیونارڈو ڈا وینچی ایک اٹالین مصور تھا۔ اس پینٹنگ کو فرانس لانے سے پہلے ایک ہفتے کے لیے اٹلی کے ایک میوزیم میں نمائش کے لیے رکھا گیا تھا۔ دوستوں، لیونارڈو ڈا وینچی نے اس پینٹنگ کو 1503 میں بنانا شروع کیا تھا اور 14 سال وہ اس پر کام کرتے رہے، جس میں سے 12 سال انہوں نے مونالیزا کے صرف ہونٹ بنانے میں ہی لگا دیے تھے۔ وہ ابھی اس پینٹنگ پر اور کام کرنا چاہتے تھے مگر 1519 میں ان کی موت ہو گئی
اور یہ پینٹنگ ادھوری رہ گئی۔ اگر اس تصویر کے لیفٹ بازو پر دیکھیں گے تو ایک نشان نظر آئے گا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ ایک بولیوین شخص نے اس پینٹنگ کو پتھر مارا تھا، اور اس سے پہلے اس پینٹنگ پر کسی انسان نے تیزاب بھی پھینک دیا تھا جو کہ اس کے نچلے حصے پر گرا تھا۔ لہٰذا اب اس پینٹنگ کو محفوظ رکھنے کے لیے اسے ایک بلٹ پروف شیشے میں رکھا گیا ہے، اور مونا لیزا کی حفاظت پر سیکیورٹی بھی موجود رہتی ہے۔ سن 2000 میں ہارورڈ یونیورسٹی کے ایک نیورو سائنٹسٹ ڈاکٹر مارگریٹ نے یہ تھیوری پیش کی تھی کہ مونا لیزا کی اسمائل نہیں بدلتی، بلکہ اسے دیکھنے والے کے دماغ کا کمال ہے کہ وہ اس پینٹنگ کو کس انداز میں دیکھتا ہے۔ یعنی مونا لیزا کے مسکرانے یا سیریس نظر آنے کا تعلق ہمارے ذہن سے ہے، لیکن اگر یہ تھیوری صحیح بھی ہے تو تب بھی اس پینٹنگ کو اتنی ذہانت سے تخلیق کیا گیا ہے کہ یہ انسانی ذہن کو بڑے آسانی سے ٹرک کر لیتی ہے۔ اگر اس پینٹنگ کو دیکھا جائے تو مونا لیزا کے آئی بروز اس پینٹنگ میں نہیں نظر آتے۔ اس کے بارے میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ لیونارڈو ڈی وینچی مونا لیزا کی آئی بروز بنانے سے پہلے ہی چل بسے تھے، اور ایک ریسرچ کے مطابق انہوں نے آئی بروز بنائی تھی، لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ مدھم ہونا شروع ہو گئی تھی۔ لیکن کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اس دور میں امیر عورتیں اپنی آئی بروز نہیں رکھتی تھیں۔ دوستوں، اگر اس پینٹنگ کو لیفٹ سائڈ سے زوم کر کے دیکھا جائے تو لگتا ہے کہ لیونارڈو ڈی وینچی نے اٹیلین زبان میں وہاں لا رسپوستا سی تھرووا کی لکھا ہے، جس کا مطلب ہے جواب یہاں ہے۔ لیکن کیا یہ واقعہ ایک سیکرٹ کوڈ تھا یا کچھ اور؟ یہ بھی آج تک ایک راز ہی بنا ہوا ہے۔ 1519 میں جب لیونارڈو ڈی وینچی کی موت ہو گئی تھی تو تب فرانس کے شہزادوں نے مونا لیزا کی پینٹنگ کو اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ اس کے بعد اس پینٹنگ کو لوور میوزیم میں رکھ دیا گیا۔ کہتے ہیں کہ اگر آپ اس پینٹنگ کی اصل خوبصورتی کو دیکھنا چاہتے ہیں، یعنی آپ اس کی اسمائل کو بدلتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں، تو آپ کو لوور میوزیم میں اس کو جا کر لائیو ہی دیکھنا ہوگا، کیونکہ کیمرے سے لی ہوئی فوٹو میں آپ مونا لیزا کی بدلتی ہوئی مسکراہٹ کو نہیں دیکھ سکتے۔ دوستوں، اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔